شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں آج 40واں تھا۔ نیچے بڑے ہال میں کرسیاں لگی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے۔ کچھ لوگ خاموش بیٹھے تھے اور کچھ لوگ آپس میں بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اتنے زیادہ لوگوں میں مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر اوپر چھت پر آ چکا تھا۔ چھت پر پہنچ کر میں نے گہرا سانس لیا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی تو میری طبیعت میں ایک سکون آیا تھا۔ میں مڈیر کے قریب جا کر ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور اپنا موبائل نکال کر اپنا وقت گزارنے لگا۔ مجھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے حیران ہو کر دیکھا تو ایک عورت آہستہ آہستہ اوپر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں دوپٹہ تھا جو ہوا سے ہل رہا تھا۔ وہ تقریباً 40 سال کی عورت تھی، مگر اس کے چہرے کی کشش اور وقار ایسا تھا کہ نظر خود بہت اس پر رک جائے۔ وہ بہت زیادہ گورے رنگ کی، بہت چمکدار، بڑی بڑی آنکھیں، درمیانہ قد اور بھرپور جسم والی۔ اس عورت نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، مگر کپڑے اس پر عجیب لگ رہے تھے۔ اس نے بہت تنگ کپڑے پہن رکھے تھے، ان کپڑوں میں اس کا سارا وجود نظر آ رہا تھا۔ وہ اوپر آ کر ایک کونے میں کھڑی ہوئی اور گہرا سانس لیا۔ ہوا سے اس کے بال چہرے پر آ رہے تھے اور وہ کبھی انہیں سنبھالتی تو کبھی پیچھے کرتی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی ہماری نظریں ملیں، میں نے فوراً موبائل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ آنٹی کہنے لگی، چھت پر اچھی ہوا چل رہی ہے، نیچے میرا دم گھٹ رہا تھا اس لیے میں اوپر آ چکی ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، مگر میں اس کی موجودگی کو بہت قریب محسوس کر رہا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ آنٹی نے بات شروع کی، کہنے لگی، میں اسی محلے میں رہتی ہوں، شاید تم نے دیکھا ہوگا۔ آنٹی کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ ہوا چل رہی تھی اور ہر جھونکے کے ساتھ آنٹی کے بال اور ان کا دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا اور ان کے جسم کی خوشبو میرے قریب آ رہی تھی۔ میں اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے بالکل خاموش کھڑا رہا۔ آنٹی کہنے لگی، نیچے بہت شور تھا، وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے اپنے دل کی بات بتا رہی ہو۔ میں نے کہا، ہاں میں بھی اسی لیے اوپر آیا ہوں۔ میں نے آنٹی کو مختصر جواب دیا، مگر اندر سے دل کر رہا تھا کہ وہ لمبی بات کرے۔ پھر آنٹی مجھے کہنے لگی، تم پڑھتے ہو یا جاب کرتے ہو؟ میں نے کہا، جی میں پڑھ رہا ہوں۔ آنٹی کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ آنٹی مڈیر سے تھوڑا ہٹ کر میرے قریب آ کر کھڑی ہوئی، کہنے لگی، یہاں سے گلی نظر نہیں آتی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آنٹی کیا آپ اکیلی آئی ہیں؟ آنٹی نے ایک پل میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، ہاں میں اکیلی رہتی ہوں۔ یہ جملہ میرے دل میں کہیں گہرائی تک اتر چکا تھا۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، محلے میں تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، ہاں جانتے ہیں، مگر ہر جان پہچان میں اپنائیت نہیں ہوتی۔ اب آنٹی میرے اور قریب آ چکی تھی۔ میں اس کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ ہوا اور اس کی خوشبو نے میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم بہت سیدھے سادے لگتے ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں بہت شرارت ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہو۔ آنٹی نے دوپٹہ ذرا سا سنبھالا اور میں نے اس لمحے محسوس کیا کہ ہماری نظریں اب رک کر نہیں بلکہ کھل کر ملنے لگی ہیں۔ پھر آنٹی مجھے کہنے لگی، کبھی کبھی اجنبی سے بات کرنا اپنے ہی لوگوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس نے یہ بات بہت دھیرے سے کہی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہو رہا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا، یہ ملاقات بس یہاں ختم نہ ہو بلکہ یہاں سے شروع ہو۔ میں اور آنٹی اب چھت کے کونے میں کھڑے تھے۔ شام کی ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی، مگر میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ میرے دل کی دھڑکن پر سیدھا دستک دے رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، آپ یہاں اکیلی کیوں آئی ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی، میں شاید ہوا کھانے آئی ہوں یا شاید کسی سے بات کرنے۔ ان کے الفاظ میں ایسا کھچاؤ تھا کہ میں ایک قدم اس کے قریب چلا گیا۔ اب ہمارے بیچ صرف اتنا فاصلہ تھا کہ اگر میں ہاتھ بڑھاتا تو اس کی کلائی کو چھو سکتا تھا۔ آنٹی کہنے لگی، تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے بات کرتے ہوئے؟ یہ بات انہوں نے دھیرے سے کہی تھی۔ میں نے کہا، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ آنٹی کہنے لگی، کیونکہ میں تم سے بڑی ہوں اور میں بیوہ ہوں، اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا۔ اس لمحے میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر ایک اداسی دیکھی، مگر ساتھ ایک ایسی کشش جو مجھے ان کی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی سانس بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا تم نے کبھی کسی کو اس طرح دیکھا ہے جیسے ابھی مجھے دیکھ رہے ہو؟ میں نے سچ بول دیا۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا پہلی بار ہے۔ میری بات سن کر آنٹی کے چہرے پر ہلکی سی شرم اور ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر وہ ایک قدم میرے قریب آئی۔ اب ہماری سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔
میں نے ہاتھ بڑھایا اور ہلکے سے اس کے بال پیچھے کیے۔ وہ ذرا سا چونکی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ میرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے کان کے قریب سے ہوتے ہوئے اس کی گردن تک چلی گئیں۔ اس کے جسم کی نرمی اور گرمائش نے میری سانسیں روک دیں۔ وہ دھیرے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، یہ لمحہ رہنے دو، کبھی ختم نہ کرنا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے میرے قریب آ گئی۔ اس کے ہاتھ نے میرے سینے کو ہلکا سا چھوا اور میں نے محسوس کیا کہ میرا دل جیسے باہر آنے کو تھا۔ ہم دونوں کے درمیان اب کوئی الفاظ نہیں تھے، صرف لمس اور سانسوں کی زبان تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ خود کو میرے قریب لے آئی۔ ہوا میں اس کی خوشبو، میری دھڑکن اور ہمارے بیچ کی خاموشی، یہ سب مل کر ایک ایسا لمحہ بنا رہے تھے جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آنٹی اب میرے اتنے قریب تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں اپنے ہی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ نظریں جھکانے کے بجائے میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنٹی کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی مگر اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، جیسے وہ لفظوں کے بجائے میرے لمس کی زبان سن رہی ہو۔ اب ہمارے بیچ بس اتنی جگہ تھی کہ سانس کا ہر چونکا ایک دوسرے کو چھو رہا تھا۔ کہنے لگی، کبھی کبھی ایک لمحہ سالوں کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اس نے یہ بات بہت دھیرے سے کی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کی انگلیاں بہت گرم تھیں اور اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب نرمی تھی۔ میں نے ہلکے سے دبایا تو اس نے اپنی انگلیوں کو میرے ہاتھ کے ساتھ مضبوط کر لیا تھا۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ اس لمحے کو لفظوں سے خراب نہ کیا جائے۔ میں نے آہستہ سے اس کی کلائی پر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دیں۔ اس کا جسم ہلکا سا کانپنے لگا مگر اس کی آنکھوں میں کوئی انکار نہیں تھا۔ آنٹی کہنے لگی، تمہاری آنکھوں میں کچھ ایسا ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچ رہا ہے۔ اور اسی دوران میری انگلیاں اس کی گردن کے قریب سے گزری تھیں اور میں نے محسوس کیا کہ آنٹی نے اپنی سانس روک لی ہو۔ ان کی خوشبو اب میرے حواس پر حاوی ہو رہی تھی۔ میں نے چہرہ ذرا سا اس کے قریب کیا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ اس لمحے کو خود میں اتار رہی ہو۔ میں نے آنٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ ہلکا سا میرے قریب جھک آئی۔ ہماری سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میں نے اس کی کمر کے قریب ہاتھ لے جا کر روکا ایک پل کے لیے اور پھر ہلکے سے اس کی کمر کو چھوا تھا۔ اس کے لمس کی گرمی نے میرے اندر ایک آگ کو جلا دیا تھا۔ وہ میرے قریب آئی، یہاں تک کہ ہمارے بیچ کا آخری فاصلہ بھی ختم ہونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی ہے۔ آنٹی نے میرا نام پھر سے دھیرے سے پکار لیا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ میں یہ آواز ہمیشہ یاد رکھوں۔ میں نے اس کی کمر کو تھوڑا اپنے قریب کیا۔ وہ پوری طرح میرے قریب تھی۔ اس کے گال کی نرمی میرے چہرے کے قریب تھی اور میں نے محسوس کیا کہ ہماری سانسیں اب ایک دوسرے میں مل رہی تھیں۔ اس کے کان کے قریب سرک کر میں نے دھیرے سے کہا، آنٹی میں یہ لمحہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ چھت پر ہوا تیز ہو رہی تھی مگر ہمارے بیچ جو گرمی تھی وہ اس ٹھنڈک کو ختم کر رہی تھی۔ ہمارے بیچ اب الفاظ ختم ہو چکے تھے، صرف سانسوں اور لمس کی زبان باقی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے اپنی انگلیاں آنٹی کی گردن پر رکھیں۔ ان کی جلد کو چھوتے ہی وہ ہلکا سا کانپنے لگی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس احساس کو دل میں محفوظ کر رہی ہو۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آنٹی کی کمر پر رکھ دیے۔ وہ پہلے ایک پل رکی، پھر جیسے خود کو میرے بازو میں سمیٹ لیا۔ آنٹی کے جسم کی گرمی میرے جسم میں اتر رہی تھی۔ آنٹی نے میرا نام دھیرے سے پکارا، جیسے سانس کے ساتھ سانس کو ملا رہی ہو۔ میں نے اس کے چہرے کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنٹی نظریں ملائے ہوئے تھی مگر ان کی پلکیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں۔ آنٹی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ اس لمحے کو اور گہرائی سے محسوس کرنا چاہتی ہو۔ اس کا ہاتھ میرے سینے پر تھا۔ میں اس کے ہاتھ کی گرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ ہم دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گم ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد نہ ہم نے کوئی بات کی، نہ کسی آواز نے ہمیں روکا۔ میں نے اسے مزید قریب کیا اور وہ پوری طرح میرے قریب آ چکی تھی۔ آنٹی کے کمر کے نازک حصے کو چھوتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ مکمل طور پر میرے لمس کو قبول کر رہی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ اس کے ہاتھ میرے کندھے پر، پھر گردن پر اور آخر میں میری کمر پر آ چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے مگر نظریں نہیں ہٹا پائے۔ اس دن کے بعد میں اکثر ان کی گلی کے قریب سے گزرتا اور کبھی کبھار وہ مجھے اشارے سے اپنے گھر آنے کا کہہ دیتی، مگر وہ سب ایک الگ داستان ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔